الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام سادات کرام پیران عظام منتظمین مجلس ھذا حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے آج کی یہ بابرکت اور خوبصورت محفل مبارک انعقاد پذیر ہے. بارگاہ عزدی میں دعا ہے میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمایا جائے. حضور کا ذکر کرنے کے لیے سننے کے لیے اور اس ذکر سے تسکین پانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور آقا کریم کا تذکرہ نور قلوب کی روحوں کی غذا ہے. اتنا تذکرہ ہوا بھی کسی کا نہیں آج تک جتنا میرے حضور علیہ السلام کا ہو رہا ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. صدیوں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے تھے لیکن ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہے. زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکاں تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. اتنا تذکرہ نہ کسی کا ہوتے دیکھا ہے اور نہ ہوا ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور اور تابع ہیں. اور جب یہ نغمہ چھڑتا ہے تو روحوں کو تسکین ملتی ہے, قلوب قرار پاتے ہیں اور جان زار کو تسکین کا سامان میسر آتا ہے اور اہل محبت چاہتے ہیں کہ یہ نغمہ چھڑا ہی رہے, یہ خوشبو پھیلتی ہی رہے. اور اگر کسی کو حضور کے ذکر سے قلبی فرحت, روحانی بشاشت, تسکین نصیب نہیں ہوتی تو شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا تذکرہ ہو اور روح کو دل کو قرار اور تسکین نہ پہنچے. محب کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی نہیں, کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے. آئد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع. امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو, ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ, فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. تو روحیں قرار پاتی ہیں, باطن سنورتے ہیں, ایمان کو تازگی ملتی ہے اور حرارت نصیب ہوتی ہے سینے کو جب کسی کے لبوں پر آقا کریم کے مبارک سونے نام کا تکرار آتا ہے, ذکر آتا ہے, خوشبو پھیلتی ہے. اور یہ نام اتنا دل آویز ہے, اتنا میٹھا ہے کہ اس نام کو لیتے ہوئے
روح کو اور دل کو ایک ایسی آسودگی ملتی ہے جو کسی اور وظیفے میں نہیں رکھی گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سو آج ہم اسی نام کے تکرار کے لیے، اسی نام کا وظیفہ پڑھنے کے لیے، اسی نام کی خوشبو پانے کے لیے، اسی نام سے وابستہ تسکین حاصل کرنے کے لیے مجلس سجائے بیٹھے ہیں۔ ہمارے احباب نے جس شوق فراواں سے اس کا اہتمام کیا، آپ لوگوں کو دعوت دی اور کئی دنوں تک مسلسل محنت کی، اور آج اللہ نے وہ موقع نصیب کیا کہ ہم آقا کریم کے ذکر کی مجلس رحمت میں بیٹھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا میلاد منانا یہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث سعادت بھی۔ اور ایک دن کا میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگانے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ اگر آقا کریم تشریف نہ لاتے، خدا کی معرفت، خدا شناسی، اس کو پہچاننا یہ تو دور کی بات ہے، ہم خود اپنے آپ سے معرفت حاصل نہ کر پاتے، اپنے آپ سے ملاقات نہ ہوتی اگر حضور کے در کی غلامی نصیب نہ ہوتی۔ یہ ہمیں جو خودی کا تعقل ملا ہے، اپنے آپ سے آگہی ملی ہے، جو اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، تو یہ اسی لیے کہ حضور کا در مل گیا۔ ان کا در نہ ملتا تو آج بھی ہم در بدری کی خاک چھان رہے ہوتے، آج بھی رسوائی ہمارا مقدر ہوتی۔ نہیں تو اپنی ہمسائیگی میں دیکھ لو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، اس کی عقل و بینش، اس کا فہم و ادراک اسے نہیں بتاتے کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے، میری ضرورت کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جانب اللہ نے اہل ایمان کو یہ سعادت دی ہے کہ اپنی دہلیز کی نوکری عطا کر دی، تو گویا حضور کے صدقے سے شعور، فہم اور ادراک کی بجلیاں ہمارے سینوں میں کھوند گئی، ورنہ آج بھی میں اور آپ کسی پتھر کے تراشیدہ صنم کے آگے، کسی لکڑی کے وسن کے آگے، کسی مٹی کے مادو کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو مجروح کر رہے ہوتے۔ آج ہماری پیشانی کا تقدس بھی کسی بت کے آگے پامال ہو رہا ہوتا، لیکن جب ہمارا سر جھکتا ہے تو مالک کی دہلیز پہ جھکتا ہے۔ تو توحید کا نور نصیب ہوا تو اسی چوکھٹ سے نصیب ہوا، اسی دہلیز سے ملا۔ دوسری جانب آپ دیکھیں کہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے اور وہ گائے کے پیشاب کو متبرک سمجھ کے پی رہا ہے، اور اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے کہ اس کے تعفن کو محسوس کرے۔ اس کی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اس بدبودار متعفن مادے میں تیرے لیے شفا کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو وباؤں کی جگہ ہے۔ اور ادھر دیکھیے، میں نے ایک 5-7 سال کے بچے کو اپنے پانچے مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کہا کہ اتنا پانی تم ضائع کر رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، کسی جانور کے پیشاب کا چینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، اس MBBS ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی جو گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اور یہ 7 سال کا بچہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کر رہا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور علیہ السلام کا نہیں، یہ بچہ ہے لیکن ماں نے گٹی میں پیاری حضور کا پلایا ہے، لہذا تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے، اس کو وہ چھینٹے بھی گوارا نہیں۔ تو زندگی کے سارے اجالے، زندگی کی ساری روشنیاں، سارا نور و سرور، ساری باطنی توانائیاں اور خیرت اور اجالے اور روشنیاں اگر ملتی ہیں زمانے کو تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملتی ہیں۔ کیا کہا تھا سید سلیم گیلانی مرحوم نے
نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا۔ تو در بدری کی ٹھوکریں تھی ہمارا مقدر، ہمیں تو اچھا ہوا کہ ان کی دہلیز مل گئی اور ہماری پیشانی کا تقدس مالک کی چوکھٹ پہ سلامیاں پیش کرنے لگا، ورنہ یہ پیشانی ہماری بتوں کے آگے سجدہ ریز تھی۔ اور کیا زندگی اور کیا زندگی کے بے تکے انداز۔ اب زندگی کو ڈھنگ ملا، آہنگ ملا، سرور و کیف ملا، زندگی کو جمال اور جلال ملا، زندگی کو خوبصورتی ملی، زندگی کو زندگی ملی تو میلاد والے رسول کے صدقے سے ملی۔ مجھے بتائیے کیا انسانیت تھی کہ باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور کرتا اور معاشرہ اس پہ بھی اسے داد دیتا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، قرآن نے بتایا نا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا منہ سیاہ ہو جاتا، مارے شرم کے وہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ رہتا۔ کیا ہوا جناب؟ بیٹی پیدا ہو گئی۔ آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے، ورنہ پھر ذلت کی زندگی جینے کے لیے تیار ہو جائے۔ بعض قبائل میں 100% مروج تھا کہ وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بعض قبائل جزوی طور پہ بیٹیاں زندہ درگور کرتے تھے۔ کتنا بڑا جرم ہے! اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ جس کی شرک کے بعد بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، نفی کی گئی ہے، وہ قتل ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا۔ اور قتل میں بھی ان بچیوں کا فیصلہ پہلے لایا جائے گا جنہوں کو زندہ درگور کیا گیا، جن کی نہ FIR کٹی، نہ کسی نے آنسو بہائے، نہ کسی نے موم بتیاں جلائیں، نہ کسی نے جلوس نکالا، نہ کسی نے احتجاج کیا، ریت میں دب گئی۔ باپ بھی دامن جھاڑ کے آ گیا اور سر اٹھا کے چلنے لگا کہ میں بیٹی سے جان چھڑا لیے۔ اب ان بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ان کا مقدمہ ترجیحاً پہلے لایا جائے گا اور اللہ کہے گا کہ ان بیٹیوں کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں قتل کیا گیا؟ اللہ اکبر! ان بیٹیوں کا معاملہ اتنا حساس ہے۔ بیٹیاں قتل کر کے زمانہ فخر کر رہا تھا اور دنیا اس پہ داد پاتی تھی، اور یہ گنونا جرم سر عام کیا جاتا تھا اور تفاخر کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ جب بیٹیاں ذبح کر کے، بیٹیاں زندہ درگور کر کے، بیٹیاں ریت تلے دبا کے اور دفن کر کے، باپ فخر سے سر اٹھا کے چلتا تھا اور معاشرہ داد دیتا تھا، اور اس صنف نازک کی کوئی شنوائی نہیں تھی۔ میرے حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے عربی متن کے ساتھ بھی سنا ہوگا، اردو مفہوم کے ساتھ تو ایک ایک کو یاد ہے۔ یہ کلمہ محبت ہی نہیں، کلمہ جہاد بھی ہے۔ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا تھا، میرے آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اس کو صرف کلمہ محبت ہی نہ سمجھیے، یہ کلمہ جہاد ہے اس ظالمانہ سماج میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ اور زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب آقا کریم سے ملنے آتی تو حضور اپنی مسند سے اٹھ کر استقبال کرتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے۔ دنیا کو عملی بتلانا مقصود تھا کہ بیٹیاں تو عزت کی جگہ ہوتی ہیں۔ یہ دیکھو میں محمد اپنی بیٹی کو تکریم دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام۔ تو بیٹیاں عزت کی جگہ پر ہوئیں، وقار کی علامت ہوئیں، اور بیٹیوں کو عزت کی مسند کے اوپر بٹھایا گیا۔ بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کو جوان کرے، پروان چڑھائے اللہ کی رضا کے لیے، پھر ان کا نکاح کر دے، وہ میرے ساتھ قیامت کے دن یوں نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ اللہ اکبر! صحابی پوچھتے ہیں حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو؟ کہا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ اسے پیچھے جھانکیے، اس کی ایک بیٹی ہوگی، اس لیے سوال کیا۔ کہاں بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی۔ تو یہ معاشرے میں بیٹی کو وقار کی مسند پہ کس نے بلایا؟ میلاد والے رسول نے۔ یہ جو
جو ہے وہ عورت مارچ ہوتا ہے اور سڑکوں کے اوپر مٹر گشت کرتی ہیں خواتین اور کہتی ہیں کہ ہمیں حق چاہیے. میں نے کہا تم بھول گئی ہو, تمہیں حق اسلام نے دیا ہے, تمہیں تو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. آج تمہارے پلے کارڈز کے اوپر لکھے ہوئے جملے اسلام کا تمسخر اڑاتے ہیں. آج تم پردے کی تذلیل کرتی ہو, آج تم جو ہے وہ پدر شاہی نظام کی بات کرتی ہو, اور وہ باپ جو تمہارے لیے مزدوریاں کر کر کے کماتا ہے آج اس کی اطاعت کے دائرے سے نکلنا چاہتی ہو اور آوارگی اور اباہیت کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہو. تم بھول گئی ہو یہ باپ تمہیں زندہ درگور کرتا تھا, آج یہ باپ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. آج یہ باپ پردیس کاٹ رہا ہے, پتھر کوٹ رہا ہے وہاں جا کے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا, جان جوجھ چھڑا لیتا تھا. اب یہ باپ لوگوں کی غلامیاں کر رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. بیٹیوں کے لیے باپ کے کلیجے میں یہ پیار کس نے ڈالا؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے. تمہیں تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے تھے, تم تو درود پڑھنا چاہیے تھا گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے کہ ہمیں عزت ملی ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے سے ملی ہے. اور تم آوارگی اختیار کرنا چاہتی ہو اور تم اسلام کو بوجھ سمجھتی ہو. پڑھو تاریخ اسلام سے قبل کی اور دنیا کے دانشوروں کی, دنیا کے دانشور جن کا قصیدہ پڑھتے ہوئے تمہارا منہ بار بار سوکھتا ہے. ذرا پوچھئے ان دانشوروں نے عورت کو از قبیل جن سے انسان نہیں مانا. وہ کہتے ہیں ہم شکل ہے انسان کی طرح, بولتی ہے انسان کی طرح, انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے, لیکن انسان خود نہیں ہے. انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے, انسان نما ضرور ہے لیکن انسان نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا کے مفکرین نے تو تمہیں انسان نہیں مانا. اللہ اکبر. اور محبوب نے جنت کھینچ کے ماں کے قدموں تلے تک دی. دنیا نے تمہیں انسان نہیں مانا اور آقا کریم نے بیٹی کے روپ کے اندر تمہیں عزت کی مسند پہ بٹھایا. اللہ اکبر. بیوی ہے تو محبوبہ کی مسند کے اوپر بٹھایا, تمہیں وقار اور عزت اور تکریم کی جگہ پہ بٹھایا. اللہ اکبر. دنیا کے مذہبی پیشوا کہتے ہیں کہ جناب عورت بدی کا سر چشمہ ہے, عورت کے ہوتے ہوئے قربت الہی کی منزل طے نہیں ہو سکتی. اگر عورت پاس ہے تو پھر خدا کی قربت تمہیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی. خدا کا قرب پانے کے لیے عورت کو ترک کرنا پڑے گا. یہ دنیا کے مذہبی رہنماؤں کی کہانیاں ہیں. اور میرے حضور نے کیا کہا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے. کہاں وہ کہتے ہیں عورت کو ہٹاؤ اپنے پاس سے تو پھر خدا کی قربت ملے گی, لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے بستر عائشہ میں وحی اترتی ہے. تو کہاں دنیا اور کہاں اسلام کا دیا ہوا فیضان. آج عورت بوجھ سمجھ بیٹھی اس دین کو. یہ تیرے لیے وقار کی علامت ہے. یہ برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں ہے, تیری آبرو کا محافظ ہے. یہ چادر اور ایک چار دیواری تیری عزت کا پہرا ہے. تیرے برقعے کی ایک ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے. تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے, تو مشرق کی بیٹی ہے, تو فاطمہ کی بیٹی ہے, تو زہرا کی بیٹی ہے, تو حفصہ کی بیٹی ہے, تو عائشہ کی بیٹی ہے, تو خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہے. تیرا پردہ تیری عزت کی علامت ہے. تو سمٹ جائے گی, معاشرہ پھیل جائے گا. تیرے دم سے وقار امت ہے. بطول باش و پنہا شوزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. اقبال نے کہا بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا, تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین آیا کریں گے. تو اپنے آپ کو اس چوکھٹ پہ لے آیا. تو بوجھ سمجھ بیٹھی دین کو. تو چار دیواری کو جو مضبوط حصار ہے تیری حفاظت کا, اس کو تو جو ہے وہ قید خانہ سمجھ بیٹھی. اس برقعے کی ایک ایک سلوٹ کو جو تیرے حیا کا پہرا ہے, جب تو برقع اوڑھ کے چلتی ہے تو زمانہ دیکھ کے چلتا ہے یہ شریف زادی جا رہی ہے. یہ تو تیرے حیا کا پہرا ہے, یہ تیری عزت کا نشان ہے. اور تو کیا سمجھ بیٹھی اور مغرب کے چند چونچلوں کے پیچھے لگ گئی اور آزادی کے نام سے تو جو ہے وہ سڑکوں پر آوارگی کرنے اتر آئی. تجھے عزت دی ہے تو آمنہ کے لال نے دی ہے, تجھے وقار دیا ہے تو اسلام نے دی ہے. اسلام کے دم سے تجھے وقار عطا کیا